ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اصبحت والله عیفة لدنیا كنا قائلة لرجال كنا لفظتهم بعد ان اجمتهم وشناتهم بعد ان صبرتهم فقبحا لفلول الحد والله بعد الجد وقرئ الصفات وخطل الآراء وبئس ما قدمت لهم أنفسهم والتبين بأمر الدنيا والدين على ذلك هو الخسران المبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مولانا هو مولا الكونين جد الحسنين نبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. حاضرین و ماتم داران سرکار سید الشہداء اور پرسہ داران سرکار سید الشہداء یعنی دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے یہ گزشتہ جلسے میں دو افراد کا موضوع تھا، اسی سے تسلسل دینے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، معین کیا ہے. اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہاری طرف، تمہاری جانب، تمہاری سمت دو چیزیں بھیجی، ایک کتاب مبین، ایک نور. ایک کتاب مبین اور ایک نور. توجہ کیجئے گا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے، بس 15 منٹ آپ کے درمیان میں حائل ہوں کہ ایک نور اور ایک کتاب جس کی صفت کیا ہے؟ مبین ہے، یعنی روشن کتاب، واضح کتاب. اللہ نے ہماری جانب دو چیزیں بھیجی، ایک نور، ایک کتاب مبین. اللہ نے کہا کہ ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہنا، یعنی ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا. اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو آپ گمراہ اور بے راہ ہو جائیں گے. اگر آپ نے ان دونوں میں سے یعنی کتاب مبین میں سے اور اس نور میں سے جو اللہ نے ہماری جانب بھیجا ہے، اس نور سے اگر ہم نے دامن چھڑا لیا، اس کا دامن چھوڑ دیا، اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم بے راہ ہو جائیں گے، لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ اس نور سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محمد. اس نور سے مراد ذات پاک رسول کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد خود قرآن مجید ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ اگر تم گمراہ اور بے راہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو ان دونوں سے وابستہ رہنا، ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا، کسی ایک کا دامن تھام لیا تو تم گمراہ اور بے راہ ہو جاؤ گے. جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر صرف قرآن کو پکڑا تو بھی گمراہ، اگر صرف رسول کو پکڑا اور قرآن کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ. کیوں؟ کیونکہ بغیر رسول کے قرآن کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے.
اور بغیر قرآن کے رسول کی فضیلت سمجھ میں نہیں آنے والی. عزیزان محترم یہی جملہ ہے, یہی جب رسول اس دور سے جانے لگے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا ہے اور ایک اہل بیت ہے. توجہ کیجئے گا, ایک کتاب خدا ہے اور ایک اہل بیت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں گمراہ اور بے راہ نہ ہو تو ان دونوں سے وابستہ رہنا, ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا. اگر تم نے کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا, کسی ایک کا دامن تھام لیا تو تم گمراہ اور بے راہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ بغیر اہل بیت کے قرآن کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, اور بغیر قرآن کے اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں جو گزر جانے والی ہے, جو تباہ ہونے والی ہے, جو عنقریب تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, اس میں اگر آپ اپنے دامن کو ایمان کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں سے وابستہ رہنا, ان دونوں کا دامن نہ چھوڑنا. یہ رسول کہہ رہا ہے, کیونکہ الفاظ وہی ہے. رسول نے اپنا نائب چھوڑ کے گیا غدیر کے میدان میں, من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر رسول نے یہی تو کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا, اللہ نے تمہاری جانب دو چیزیں بھیجی, ایک کتاب مبین ہے, ایک نور ہے. اس نور سے مراد رسول خدا کی ذات ہے, اس کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. ان دونوں سے وابستہ رہنا. اب رسول جا رہے ہیں دنیا سے تو رسول نے کہا کہ دونوں چیزوں سے وابستہ رہنا, میرے اہل بیت اور یہ قرآن مجید, کیونکہ بغیر قرآن مجید کے اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہم اہل بیت کی فضیلت کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے, ان کے فضائل و مصائب کیا ہیں. بغیر قرآن کے ہمیں کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, کیونکہ ہماری عقل قاصر ہے, ہماری عقل ان تک پہنچ نہیں سکتی. عزیزان محترم, جب رسول جانے لگے رسول نے کہا کہ ان دونوں سے وابستہ رہنا, نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا, نہ قرآن کا دامن چھوڑنا, نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا. توجہ کیجئے گا, نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا, نہ قرآن کا دامن چھوڑنا. جس نے بھی قرآن کا دامن تھام لیا, اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا, آج بھی گمراہ ہے, کل بھی گمراہ ہے, انشاءاللہ آگے تک گمراہ رہے گا. عزیزان محترم, کیونکہ بغیر اہل بیت کے قرآن کی فضیلت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ واحد قوم ہے شیعہ, نہ اس نے کل رسول کا ساتھ چھوڑا نہ قرآن کا ساتھ چھوڑا. آج جب رسول کہہ کر گئے کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کر رکھنا, عزیزان محترم ہمارے امام بارگاہوں میں اگر عزا خانہ ہوتا ہے تو قرآن بھی ہوتا ہے. یہ ثابت کرتا ہے نہ ہم نے کل دامن چھوڑا تھا نہ آج دامن چھوڑا ہے. ہمارے گھر میں قرآن بھی ہے, اہل بیت بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. گمراہی اور بے راہی, اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہی اور بے راہی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر قرآن کا دامن چھوڑ دیا, اہل بیت کا دامن تھام لیا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اہل بیت کا دامن تھام لو, قرآن کا دامن چھوڑ دو. اگر قرآن کا دامن تھام لیا, اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا, یہی الٹا کر لیجیے, اگر اہل بیت کا دامن تھام لیا, قرآن کا دامن چھوڑ دیا, تب بھی ہم گمراہ ہیں, ہم بے راہ ہیں, کیونکہ ہم ان کے اقوال پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. جیسی زندگی انہوں نے بتائی ہے کہ کیسے جینی ہے, ہم ان کی زندگی پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. عزیزان محترم, گمراہی اور بے راہی دو ہی صورتوں میں وجود میں آتی ہے. توجہ کیجیے گا, گمراہی اور بے راہی دو ہی صورتوں میں وجود میں آتی ہے. یا دنیا سے حد سے زیادہ غم مل جائے یا حد سے زیادہ خوشیاں مل جائے. ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہو, ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہو. جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا, کربلا والوں کی خوشی نے پڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا. جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو کربلا والوں کے غم نے پڑھ کر دامن کو تھام لیا. اما گمراہی اور بے راہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہو, جن کا
والیوں وارث پردہ غیب میں موجود ہو. جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو کربلا والوں کی خوشیوں نے بڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا. جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، ہمارے حوصلوں کو پستہ کرنا چاہا، ہمیں شہید کر کے ہمیں غم میں ملبس کرنا چاہا، لیکن کربلا والوں کے غم کے سامنے ہم نے اپنا غم بھلا دیا. عزیزان محترم، کربلا والوں کے غم کا یہ سبب ہے کہ جو ہماری قوم آج زندہ اور جاوید ہے. ہماری قوم مر جاتی ہے، مٹتی نہیں ہے. عزیزان محترم، یہی سبب ہے کیونکہ مٹتی وہ قومیں ہیں جو لاوارث ہوتی ہیں، جن کا والی و وارث پردہ غیب میں موجود ہو. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے اوپر سے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ ہٹا لیں تو تم گمراہ اور بے راہ ہو جاؤ گے، تم برباد تباہ ہو جاؤ گے.